نماز ترک کرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے رزق سے برکت بھی اٹھا لیتا ہے۔ آج رزق کی برکت کی شکایت، رزق کی تنگی کی شکایت کہاں نہیں۔ لاکھوں کمانے والے بھی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں، سینکڑوں کمانے والے بھی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں، نہیں کمانے والے بھی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر چھوٹا، اس لیے رزق سے برکت گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز ترک کرنے والے مرتے ہیں تو پہلے اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، پھر ان کو موت عطا کرتا ہے۔ یہ بڑی دردناک بات ہے۔ لوگ نماز میں سستی کرنے والے موت سے پہلے ذلیل ہوتے ہیں۔ آج نہیں دیکھتے، ماں بوڑھی ہے، کوئی کہتا ہے بیٹے نے گھر سے باہر نکال دیا، علماء تقریر کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر مت نکالو، لیکن آپ نے اپنی جوانی میں کیا گل کھلائے، آپ نے اللہ رسول کو کیسی کیسی اذیتیں پہنچائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے بوڑھی ماں، آج تجھے گھر سے نکالا گیا تو تو چار چار آنسوؤں سے رو رہی ہے۔ تیرا بیٹا تیرا باغی ہو گیا تو تو رو رہی ہے، کیوں ہوا بیٹا باغی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز عصر کو ترک کر دے، اللہ اس کی اولاد کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہے، اس کی اولاد کو اس کا باغی بنا دیتا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ نماز سے صرف جنت نہیں ملے گی، جو نماز جنت تک لے جا سکتی ہے وہ نماز دنیا کی آرائش نہیں دلا سکتی۔ لیکن ہم نے نماز کی وہ قدر نہیں کی جو نماز کی قدر کرنی چاہیے تھی، جو نماز کو اہمیت دینا چاہیے تھا، ہم نے نماز کو وہ اہمیت نہیں دی۔ اولاد باغی کیوں ہوئی؟ اولاد نافرمان کیوں ہوئی؟ نماز کے ترک کی بنیاد پر۔ اور یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، میرے سرکار کی حدیث صحیح ہے۔ تو نماز چھوڑنے والے ذلیل ہوتے ہیں مرنے سے پہلے۔ اولاد گھر سے باہر نکالے، محلے والوں میں کوئی نہ پوچھے، انسان کھانے کو محتاج ہو جائے، روٹی کے ٹکڑے کو محتاج ہو جائے۔ اے میرے قوم کی شہزادیوں، اے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، آؤ، اگر تمہیں اپنے بڑھاپے کو سکون اور اطمینان بخش دیکھنا ہے، اگر تمہیں اپنی زندگی کو خوشگوار گزارنا ہے، اگر تمہیں ذلت و رسوائی کی موت سے بچنا ہے، تو آج کی سنی اجتماع میں سچی توبہ کرو، اٹھنے سے پہلے عہد کرو، زندگی میں اب سارے کام چھوٹ جائے پرواہ نہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی نماز ترک نہیں کریں گے، کبھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ نماز کا وقت آئے گا تو مصلی بچھا کر کے پہلے نماز ادا کریں گے، ولیمے کی دعوت بعد میں، پہلے نماز، باپ کی میت بعد میں، پہلے نماز، بھائی کی بارات بعد میں، پہلے نماز، بہن کی ڈولی بعد میں، پہلے نماز، بچے کے اسکول بھی بعد میں، پہلے نماز۔ اس لیے کہ ساری چیزوں کے فائدے ہمیں دنیا میں ملے نہ ملے، لیکن نماز وہ ہے، نماز پڑھنے والا وہ ہوتا ہے، نمازی کو اللہ اس کے مقام سے اٹھا کر کے مقام محبوبیت عطا کرتا ہے۔ حضور غوث العظم دستگیر ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، لیکن 40 سال تک معمول یہ تھا کہ آپ ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ 1000 رکعت نماز کا معمول تھا۔ سرکار غریب نواز 70 سال تک نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے، رات تو دن عبادت کرتے تھے۔ لیکن آج سب کے لیے وقت ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں، ٹائم نہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ عبادت کو وقت نہیں تو پھر تم بندے کیسے ہو؟ عابد ہی تو عبد ہوتا ہے، جو عابد نہیں وہ عبد کہاں سے؟ اس لیے کہ مزدوری کرنے والا ہی نوکر ہوتا ہے، وہی تنخواہ پاتا ہے۔ جو کہے میں فلاں کا مزدور ہوں، فلاں کا مزدور ہوں، اس کی نوکری نہ کرے تو پھر وہ تنخواہ کیسے پائے گا؟ اس کو تنخواہ کیسے ملے گی؟ نادانو سنو، اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہتے ہو، بندگی کتنی کرتے ہو؟ اس لیے کہ بندگی کے بغیر بندہ ہونے کی سند کیا ہے؟ بندگی کے بغیر اس کے عبد ہونے کی سند کیا ہے؟ اور سنو،
सब अपने आप को उसका बंदा कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि कुछ ऐसे हैं जो पेट के बंदे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नफ्स के बंदे हैं, कुछ ऐसे हैं जो ख्वाहिश के बंदे हैं। हाँ, अब यहां फैसला करना होगा, हम बंदे किसके हैं? अल्लाह के बंदे अपने आप को कहते हो? अभी तक खुदा के बंदे ही ना बने, जेवरात के बंदे बने। शौक जेवर का है, शौक अच्छे मकान का है, शौक अच्छी दुकान का है, हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं। शौक नींद का है, नींद कहती मेरी तरफ आ, अल्लाह कहता है मेरी तरफ आ। हम किसकी सुनते हैं? अगर नींद की सुन के सो गए आप तो बंदे नींद के हुए, अल्लाह के बंदे कब हुए? अल्लाह के बंदे तो वो हैं जिनके बारे में कुरान कहता है जब रात को लोग सो जाते हैं तो वो सोते नहीं, बिस्तरों से उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कोई एक बंदा मुझे ऐसा बताए अल्लाह के औलिया में जो लोग अल्लाह की इबादत को छोड़ करके सोते हों, अल्लाह की इबादत को तर्क करके सोते हों। लेकिन आज हम खाने के पीछे भाग रहे हैं, गिजा के पीछे भाग रहे हैं, जेवरात के पीछे भाग रहे हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं, हर चीज के पीछे भाग रहे हैं, अल्लाह की इबादत की तरफ आने को तैयार नहीं। और फिर दावा है हम अल्लाह के बंदे हैं। हालांकि सोचो, हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम खुद इमामुल अंबिया हो, लेकिन कसरत से नमाज पढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपके घर में एक बाग था, उसमें 300 दरख्त थे, रात भर हर दरख्त के नीचे 2-2 रकत नमाज पढ़ते थे। इस तरह 600 रकत नमाज पढ़ते थे। इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, जितने बड़े बड़े बुजुर्गों को, खुद सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा पूरी रात इबादत में, खुद सैयदा आयशा अक्सर रातें इबादत में। आज क्या हो गया? हर एक चीज के लिए वक्त है, इबादत के लिए नहीं। फिर अल्लाह के हबीब फरमाते हैं नमाज में सुस्ती करने वालों को जब मौत आती है तो अल्लाह उन पर भूख मुसल्लत करता है, वो भूखे मरते हैं, भूख से तड़प तड़प कर मरते हैं। कितनी दर्दनाक मौत है बेनमाजियों के लिए। अल्लाह जिसको भूखा कर दे उसके